السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 37ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 429 سے۔ دوستان خدا کی علامت۔ خدا کا دوست خدا کی عبادت سے دوستی اور خدا کی نافرمانی سے عداوت رکھتا ہے، اور یہ ان کی پہچان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ عہدیت میں عرض کی تھی کہ خدایا، میں تیرے محبوب اور تیرے مبغوض کو کیسے پہچانوں؟ انہیں یہ ندائے قدرت سنائی دی، اے موسیٰ، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس میں 2 علامتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ موسیٰ نے عرض کی، اے پروردگار، وہ علامتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس پر اپنے ذکر کا الہام کرتا ہوں، اور اس ذریعے سے میں آسمانی ملوکت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اسے گناہوں سے روک دیتا ہوں، تاکہ اس پر میری ناراضگی اور میرا عذاب نازل نہ ہو۔ محبت خدا کے مقام اور اس کی علامات کی تفصیل کے لیے معراج السعادہ کا مطالعہ فرمائیں۔ آزاد لوگوں کی عبادت۔ محبت پر مبنی عبادت اخلاص کا بلند ترین درجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور یہ غلاموں کی عبادت ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خوف سے فرمانبرداری کرتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ ثواب کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، اور یہ مزدوروں کی عبادت ہے، کیونکہ مزدور اجرت کی خاطر کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگ خدا کی محبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور یہ آزاد بندوں کی سی عبادت ہے، اور یہ افضل ترین عبادت ہے۔ جنت اور جہنم کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اولیاء خدا کی عبادت اگرچہ جنت و دوزخ کی وجہ سے نہیں ہوتی، مگر وہ جنت اور دوزخ کو معمولی چیز بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ خدا نے جنت کو ملک عظیم کہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 20 میں، جب تم دیکھو گے اور خوب غور سے دیکھو گے تو تمہیں بہت نعمتیں اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ اور اولیاء خدا جنت کو کیسے معمولی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ خدا نے اپنے بندوں کو اس کے حصول کی جدوجہد کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں پروردگار فرماتا ہے، اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، جس کا عرض تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو کیا اولیاء الہی ایسی عظیم جنت کی خواہش نہ کریں گے؟ علاوہ ازیں جنت مقام کرامات اور جمال پروردگار کی تجلیات کا مقام ہے، جبکہ دوزخ ایک قید خانہ اور عذاب الہی کا مرکز ہے، اور بندگان خدا کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس سے خوف دلاتا ہے، میرے بندوں، مجھ سے ڈرو۔ یقیناً شوق جنت اور خوف دوزخ کی وجہ سے دوستان خدا کے نالے بلند ہوتے ہیں، اور ان کے آنسو رواں ہوتے ہیں، اور ان کے دل زخمی ہوتے ہیں۔ امیر المومنین نے صفات متقین بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی تو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ صاحبان معرفت جنت کی مادی لذات کی وجہ سے اس کے مشتاق نہیں ہوتے، ان کی اشتیاق کی وجہ یہ ہے کہ جنت مقام کرامات اور رب العالمین کے کرم کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقام قرب اور مقام مخاطبت ہے۔ اسی طرح سے
اولیاء خدا دوزخ سے صرف اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ عذاب کا مقام ہے، ان کے خوف کی وجہ یہ ہے کہ دوزخ قہر خداوندی کا مقام ہے اور دوستان خدا کی صحبت سے دوری کا دوسرا نام ہے۔ تقریب مفہوم کے لیے ایک مثال۔ ان تمام مفہوم کی وضاحت کے لیے ایک ہم مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک سلطان نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور بہت سے لوگوں کو اس دعوت میں مدعو کیا، اور جن لوگوں کو دعوت دی گئی وہ سب کے سب دعوت میں حاضر ہوئے، لیکن نیت کے اعتبار سے ان کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک گروہ دعوت میں اعلیٰ قسم کے کھانوں کے شوق میں شریک ہوا، دوسرا گروہ شاہانہ پذیرائی کی نیت سے دعوت میں شریک ہوا، تیسرا گروہ عقلمند افراد نے اس دعوت کو قرب سلطان کا ذریعہ سمجھا اور وہ اس نیت سے دعوت میں شریک ہوئے۔ بس یہ تمام مثال سے اہل جنت کی لذات کے مقاصد کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اسی مثال کی طرح سے اہل جنت کا ایک گروہ جنت کے انواع و اقسام کے کھانوں کا شائق، دوسرا گروہ خداوند عالم کی پذیرائی کا طالب، اور تیسرا عارفین کا گروہ جنت کو قرب خدا کا ذریعہ سمجھ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر سلطان ایک عام آدمی کو زندان میں بھیج دے تو اس شخص کو زندان کی سختیوں کی وجہ سے اذیت محسوس ہوگی، اور اگر سلطان کسی وزیر و مشیر پر ناراض ہو جائے اور اسے زندان بھیج دے تو اسے زندان کی سختی سے زیادہ اس بات پر قلق محسوس ہوگا کہ وہ سلطان کے قرب اور شفقت سے محروم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے تنزلی پیدا ہو گئی ہے۔ نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے؟ اس مثال کے بعد ہم عرض کریں گے کہ اہل محبت جنت کے مشتاق ہیں اور دوزخ سے باقی تمام لوگوں کی بنسبت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، لیکن ان کی عبادت اور اطاعت کی بنیاد جنت کی لالچ اور دوزخ کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کی عبادت خوف و طمع کی بجائے محبت پر مبنی ہوتی ہے۔ اولیاء خدا کی نظر میں خدا کی غلامی تاج سلطانی سے بہتر ہے، اور وہ مقام بندگی دے کر شان خداوندی لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ سلطان الاولیاء امیر المومنین علیہ السلام نے بارگاہ اہدیت میں عرض کی تھی، میرے معبود، میری عزت کے لیے یہی بس ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، اور مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ: اے پروردگار، اگر تو ایک بار مجھے کہہ دے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا قہقہ عرش سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ کاملین کی عبادت۔ جب کوئی خوش بخت علم الیقین سے ترقی کر کے حق الیقین کے مقام پر فائز ہوتا ہے اور جمالی اور جلالی صفات سے کم حق و واقفیت حاصل کرتا ہے تو وہ مقام عشق کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب کوئی شخص مقام عشق پر قدم رکھتا ہے تو وہ ہر وقت خدا کی اطاعت اور محبت میں مصروف دکھائی دیتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جسے عام افراد سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ مقام عام افراد بشر کی سرحد ادراک سے بلند و بالا ہے۔ چنانچہ عارفین کے سلطان امیر المومنین علیہ السلام اس مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میرے معبود، میں نے تیری دوزخ کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی اور تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی۔ میں تجھے عبادت کے لائق پایا، اسی لیے میں نے تیری عبادت کی۔ اخلاص کے مذکورہ 6 مدارج کے علاوہ بھی اور مدارج ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض صدیقین آخری مراتب پر فائز ہوں۔ ضروری نصیحت۔ آخرت کی تمام سعادت کا دار و مدار نیت کی صداقت اور اخلاص پر موقوف ہے، جیسا کہ ہم سابقہ بحث میں عرض کر چکے ہیں، اور مخلوقات اپنی نیت پر ہی مشہور ہوں گی، اور جنت کے درجات بھی نیت پر منحصر ہیں۔ نیت ہی جنت میں ہمیشہ رہنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔
اسی لیے ہم اپنے سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اخلاص نیت کی بحث کو دوبارہ پڑھیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین صرف اخلاص نیت سے ہی آگاہی کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیت کی اصلاح کی بھی طرف توجہ دیں اور نیت کی تصحیح اور خصوصی توجہ دیں۔ اخلاص کا کمال تب ممکن ہے جب انسان پورے چہرے اور دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں، جی ہاں، جو اپنے چہرے کو خدا کے لیے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں پروردگار فرماتا ہے، جو کوئی اپنے چہرے کو خدا کے سامنے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو وہ محکم دستاویز سے وابستہ ہو گیا اور تمام معاملات کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس موضوع کے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔ توجہ الی اللہ کا مفہوم، اس مقام پر توجہ الی اللہ یعنی خدا کی طرف متوجہ ہونے کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ انسانی دل ایک آئینے کی مانند ہے جس کا ایک حصہ شفاف ہوتا ہے اور دوسرا حصہ غیر شفاف ہوتا ہے۔ شفاف حصے میں اشیاء کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر انسان کا دل دنیا کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہوگا تو اس میں شیطانی وسواس اور حیوانی خواہشات کی تصویروں کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دے گا، اور اس کی وجہ سے انسان ہر وقت دنیاوی خواہشات کے حصول کی طرف متوجہ رہے گا۔ اور اگر دل خدا کی طرف متوجہ ہو تو اس میں خدائی فرامین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایسے صاحب دل کی تمام تر جستجو کا محور رضا الہی اور مقام قرب کا حصول ہوگا، اور وہ ہمیشہ اپنی ابدی زندگی کی اصلاح کی فکر مند رہے گا۔ خدا کی طرف دل کے متوجہ ہونے کا پتہ انسان کے اخلاص عمل اور صداقت سے چل سکتا ہے۔ توجہ الی اللہ کے کئی مدارج ہیں، اور اس کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دل صرف خدا کی طرف متوجہ رہے، اور یہ مقام معصومین کے لیے مخصوص ہے۔ عامۃ الناس میں یہ کیفیت پیدا ہونا مشکل ہے۔ عام اہل ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی ان کا دل 1% خدا کی طرف اور 99% دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دن رات میں چند لمحات کے لیے ان کا دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور باقی وقت دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دلی خواہشات ہی میزان ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ دل خدا کی طرف کتنا متوجہ ہے اور کتنا غافل ہے؟ تو اس کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی دلی خواہشات پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اگر اس میں آخرت کی خواہشات اور رحمانی تصورات زیادہ ہوں تو وہ شخص اصحاب الیمین میں سے ہے اور اس کی نجات کے امکانات زیادہ ہیں، اور اگر اس کے برعکس دل میں شیطانی وسوسے اور نفسانی خواہشات زیادہ دکھائی دیں تو وہ شخص اصحاب الشمال میں سے ہے اور اس کا معاملہ انتہائی مشکل ہے۔ ایسے شخص کی نجات کا بس یہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنی امیدوں کے پھیلاؤ کو مختصر کر دے اور اپنے دل کی اصلاح کرے تاکہ دل حضرت حق کی طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے حال کو اچھی طرح سے دیکھنا کافی مشکل ہے، کیونکہ شیطان اور نفس امارہ دونوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان اپنے عیوب پر نظر نہ کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش سے باز رہے۔ اسی وجہ سے حبیب خدا فرماتے ہیں، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے عقل مند شخص کو چاہیے کہ وہ پوری غیر جانبداری سے اپنے دل کا جائزہ لے
اور اپنے خدا سے رو رو کر دعا مانگے، خدا سے اسے بصیرت اور ہدایت عطا فرمائے تاکہ اپنے دل کی ظلمت کدہ میں نور ہدایت کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کو دیکھ سکے اور پھر اس کا علاج کر سکے۔ جس کی بھلائی خدا کو مطلوب ہو۔ حبیب خدا فرماتے ہیں، آپ کی یہ حدیث سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کی نیکیوں کو اس کی نگاہ سے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ مغرور نہ ہو جائے، اور اس کے عیوب اس کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اور یاد خدا سے منہ پھیرنے والوں کی ہم نشینی سے اسے متنفر کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے نور توفیق بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان مغرور نہ ہو اور اپنے نقص پر راضی بھی نہ ہو۔ اخلاص کے حصول کے لیے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے لیے اس پر نظر کرے جو اس سے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، ہو تاکہ اس کے مقام اخلاص میں اضافہ ہو سکے، اور دنیا کے لحاظ سے انسان اس شخص کو دیکھے جو اس سے کم درجہ رکھتا ہو تاکہ اسے سکون میسر آ سکے۔ جی ہاں، جب اہل اخلاص اپنے سے بلند مرتبہ پر فائز افراد کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی نیکیاں بھی برائیاں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ بارگاہ عیدیت میں شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں، دوست کے حضور میں شرمندگی کی وجہ سے سر اٹھاؤں تو بھلا کیسے اٹھاؤں کہ مجھ سے خدمت کا حق ادا نہ ہو سکا، میں دوست پر اپنی زندگی اور دولت قربان نہ کر سکا، ہائے افسوس ہم سے عشق کا یہ کام نہ ہو سکا۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنے آپ کو مخلص دیکھے تو اسے اپنے عمل بھی بھاری نظر آئیں گے، اور جو اپنے اعمال کو وزنی سمجھنے لگے تو وہ اہل اخلاق میں سے نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت ہم خود پسندی کے باب میں کریں گے، اور اعمال کی قدر و قیمت کا تمام تر انحصار نیت، صدق اور محبت کے مراتب پہ اخلاص پر ہے۔ اخلاص کے متعلق چند مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1، آغاز عمل سے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر واجب اور مستحب عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے اخلاص سے نیت کی اشد ضرورت ہے، اس لیے ہر عمل کے آغاز سے قبل اپنے اخلاص کا یقین حاصل کر لینا چاہیے۔ جس طرح سے نماز صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، اور ہر نمازی اپنی نماز سے پہلے اپنی طہارت کا یقین حاصل کرتا ہے۔ اگر کسی کو طہارت کے متعلق شک ہو اور اس شک کی حالت میں نماز شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح سے اگر انسان کو اپنے اخلاص میں شک ہو اور وہ اس شک کی حالت میں نماز یا کوئی دوسری عبادت شروع کر دے تو اس کی نماز اور عبادت باطل ہوگی۔ اسی لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ انجام دیتے وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے قلب پر نظر کرے، اور اگر وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی عبادت کا محرک صرف رضائے الہی کا حصول ہے، اور مخلوق کا اسے دیکھنا یا نہ دیکھنا اور مخلوق کی ثنا اور مذمت اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کے بعد انسان مذکورہ عبادات کو بجا لائے تو اس کی عبادت صحیح ہے اور قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت سے قبل اپنے دل کی کیفیت ملاحظہ کرے کہ لوگوں کی تعریف و توصیف بھی اس عمل کا محرک ہے تو اس حالت میں عبادت بجا لانا حرام ہے، اگرچہ عبادت مستحبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر انسان یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ اس کا مقصود عبادت امر الہی کی اطاعت ہے یا اس میں لوگوں کی توصیف و تعریف کا کچھ عمل دخل ہے، تو اس صورت میں سے چاہیے کہ وہ تنہائی میں عبادت بجا لائے یا کچھ دیر صبر کرے یہاں تک کہ اس کے دل سے لوگوں کی تعریف اور توصیف کا جذبہ دور ہو جائے، پھر اخلاص عمل کے ساتھ مذکورہ عبادت بجا لائے۔ ریا کے علاوہ دوسرے ذمیمہ جات کے متعلق بھی واجب ہے کہ اخلاص سے نیت کا یقین پیدا کر کے عبادت بجا لائے۔ مثلاً ایک شخص موسم سرما میں وضو یا غسل کرتا ہے اور اس کے لیے گرم پانی کو ترجیح دیتا ہے
تو پہلے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھے کہ وہ امر الہی کے لیے وضو یا غسل کرنا چاہتا ہے یا گرم پانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گرم پانی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ گرم پانی کو اس لیے ترجیح دے رہا ہے کہ وہ اپنے جسم کو گرمی پہنچانا چاہتا ہے، تو اس حالت میں گرم پانی سے جو وضو یا غسل کرے گا وہ باطل ہوگا۔ اور اگر اس کا محرک صرف امر الہی ہو یا گرم پانی کے علاوہ اسے دوسرا پانی میسر نہ ہو تو اس کا وضو اور غسل صحیح ہوگا۔ اور اگر امر الہی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کا مقصود گرم پانی سے لطف اندوز ہونا بھی ہو تو پہلے وہ وضو یا غسل کی نیت کے بغیر اچھی طرح سے گرم پانی سے لطف اٹھا لے، پھر نیت کو خالص کرے، وضو یا غسل بجا لائے، تو اس صورت میں بھی اس کا غسل اور وضو صحیح ہوگا۔ وسوسے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے اخلاص سے نیت میں شک ہو تو اس وقت عبادت بجا نہ لائے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب انسان حقیقی نیت اور اندرونی خواہش کے متعلق شک میں مبتلا ہو، لیکن اگر یہ شک صرف شیطانی وسوسہ اور نفسانی جذبے کے تحت ہو تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور عبادت بجا لانی چاہیے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان امر الہی کی اطاعت کی نیت سے سرشار ہو کر عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان اسے اس عمل سے روکنے کے لیے اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ شاید اس عمل سے تیرا مقصود یہ ہے کہ فلاں شخص تیرے اس عمل کو دیکھ کر تیری تعریف اور توصیف کرے، تو ایسی صورت میں عمل کو ترک کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی طرف دوبارہ رجوع کرے، اور جیسے ہی اسے محسوس ہو کہ اس کی عبادت کا محرک صرف اطاعت امر الہی ہے اور لوگوں کا اسے دیکھنا یا نہ دیکھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو وہ استعاذہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، وہ اسے شر ابلیس سے محفوظ رکھے اور خدا سے اخلاص کی حفاظت اور اضافے کی درخواست کرے اور خدا پر توکل کرتے ہوئے عبادت بجا لائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وسوسہ ابلیسی کی وجہ سے انسان عمل کو مت چھوڑے اور فرمان خداوندگی اطاعت سے منہ نہ موڑے اور خواہ مخواہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے، اور ایسی حالت میں شیطانی وسوسے کی وجہ سے عبادت کو ترک کر کے شیطان کی خوشیوں کا سامان فراہم نہ کرے، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ابلیس اخلاق کو مشکوک کر کے دراصل اسے اللہ کی اطاعت سے باز رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ابلیس کا ایک مکر ہے۔ ابلیس کے گمراہ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اطاعت گزاروں کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اگر تو نے نیکی کا یہ کام کیا تو لوگ تیرے متعلق کیا کہیں گے کہ یہ ریاکار ہے، اور لوگ تیری غیبت کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے بچھائے ہوئے دام فریب میں پھنس کر عمل ترک کر دے تو شیطان اسے اپنی کامیابی تصور کرتا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ابلیس کا ایک پھندا یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تو نے یہ نیکی کا کام کیا اور تیری نیکی کی عوام میں شہرت پھیل جائے گی، اور ایسا ہو گیا تو خدا کی نظر سے گر جائے گا۔ یہ تمام ابلیسی حربے ہیں، انسان کو ان سے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان ہتھ کنڈوں سے وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ عبادت سے محروم رہیں، اور جس شخص کی نیت درست ہو اور مخلوق کی مدح و مذمت اس کے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہو تو اسے ان وسوسوں کی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اور ہر نیکی سے پہلے انسان خدا کی پناہ طلب کرے تاکہ شیطانی وسواس سے محفوظ رہ سکے، اور جب حقیقی طور پر انسان یہ سمجھتا ہو کہ اس کی نیت کے عوامل میں فرمان الہی کی اطاعت کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی کار فرما ہیں، تو اسے چاہیے کہ اس وقت وہ عمل نہ بجا لائے اور اخلاص نیت کے لیے کوشش کرے۔ جب اس کی نیت خالص ہو جائے تو وہ شرعی وظیفہ بجا لائے۔ محقق متقی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط، کتاب مدرک الوسائل میں مرقوم ہے کہ محقق متقی آخوند ملا عبداللہ شستری
شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ ابھی شیخ بہائی کے گھر میں بیٹھے تھے کہ مؤذن نے اذان دی۔ شیخ بہائی نے ان سے کہا، آپ ہمارے ہاں نماز ادا کریں اور ہم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے اور جماعت کی فضیلت حاصل کریں گے۔ آخوند نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے ایک دوست نے ان سے کہا، آپ ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، مگر آپ نے شیخ بہائی کے ہاں اول وقت میں نماز کیوں نہ پڑھی جبکہ وہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتے تھے؟ آخوند نے جواب دیا، اس دن میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اگر شیخ بہائی جیسے عالم نے میری اقتداء میں نماز پڑھی تو یہ میرے لیے ایک اعزاز ہوگا، اور میں نے سوچ لیا کہ یہ میرے نفس کا تقاضا ہے، اسی لیے میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا اور اول وقت کی نماز سے محروم رہ گیا۔ مقدس اردبیلی کے اخلاص کا نمونہ۔ سامعین، آپ نے محقق متقی کے اخلاص کا حال سنا تو ان کا اخلاص دراصل ان کے استاد مقدس اردبیلی کی فیضان صحبت کا نتیجہ تھا۔ مرحوم تکنابی قصص العلماء میں رقم طراز ہیں۔ آخوند ملا عبداللہ نے اپنے استاد مقدس اردبیلی سے ایک مسئلہ پوچھا، اور وہ دراصل اس مسئلے کے لیے ان سے مباحثہ کرنا چاہتے تھے۔ اردبیلی ان کا سوال سن کر خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب کئی بار آخوند نے ان سے وہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے آخوند کو بازو سے پکڑا اور نجف سے کافی دور چلے گئے اور وادی السلام کے آخری حصے پر پہنچ کر بیٹھ گئے اور آخوند سے فرمایا، اب تم سوال کرو۔ آخوند نے سوال کیا اور مقدس اردبیلی نے جواب دیا۔ پھر کافی دیر تک اس مسئلے کے متعلق آپس میں مباحثہ کرتے رہے۔ جب بحث مکمل ہو گئی تو آخوند عبداللہ نے کہا، محترم استاد، آپ یہی بحث اپنے حلقہ درس میں بھی تو کر سکتے تھے، مگر آپ نے وہاں یہ بحث کیوں نہ کی؟ مقدس اردبیلی نے فرمایا، وہاں طالب علموں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، اور جب وہ ہماری بحث سنتے تو ممکن ہے کہ وہ ہم میں سے ایک کو افضل اور دوسرے کو مفضول قرار دیتے، اور اس کے علاوہ ایک امکان یہ بھی تھا کہ ہم ان کی وجہ سے خواہ اپنے علمی غلبے کی کوشش کرتے، اور ہم ایسا کرتے تو یہ اخلاص کے تقاضوں کے منافی ہوتا۔ اسی لیے میں نے وہاں آپ سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھی اور میں یہاں آپ کو لے آیا۔ یہاں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں، یہاں ہم صرف دو انسان بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا جذبہ موجود ہے، اور یہاں بیٹھ کر ہم دونوں ریا سے محفوظ ہیں۔ اخلاص میں شک کی وجہ سے عمل ترک نہ کریں۔ ہمارے سابقہ بیان سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ اگر اخلاص میں شک نہ کہ وسوسہ ہو تو عمل اور عبادت میں تاخیر کرنی چاہیے، یا اس عبادت کو لوگوں سے چھپ کر سر انجام دینا چاہیے، اور اگر نفاق سے عبادت ہی ایسی ہو جسے کھل کر ادا کیا جاتا ہو، مثلا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے لیے ممبر پر جانا پڑے، یا نماز جماعت میں شرکت کرنی ہو، تو ایسے امور کے لیے عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے وہی طریقے آزمانے چاہیے جو ہم نے علاج ریا کے سلسلے میں تحریر کیے ہیں، اور جب یہ اطمینان پیدا ہو جائے کہ اس عمل اور عبادت کا محرک حکم الہی کی تعمیل ہے تو فوراً عبادت سر انجام دینی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شک کو ترک کے عمل کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور بالخصوص واجبات کے سلسلے میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ واجبات کا ترک کرنا حرام ہے، اور واجبات کے لیے اخلاص سے نیت کے لیے مقدور بھر کوشش کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے قبل اخلاص سے نیت کی پوری کوشش کر چکا ہو مگر پھر بھی حیران ہو اور یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو کہ اس عمل کا مقصد امر الہی کی اطاعت ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی مقصد وابستہ ہے، تو ایسی صورت میں سے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے واجب شرعی
شرعی پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے واجب پہ شرعی پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً اس کا یہ عمل صحیح ہے، اور اگر امر بالمعروف کے وعظ کے دوران اسے دل میں ریاکاری سے نفرت محسوس ہو رہی ہو تو یہ احساس نفرت بذات خود اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا عمل اخلاص نیت پر مبنی ہے، اور اس کے دل میں اٹھنے والا خیال ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور وسوسے کی بنا پر عمل ترک کرنا دانشمندی پر مبنی نہیں ہے۔ گناہ چھپانے کا محرک ریا نہیں ہونا چاہیے،